بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تدوین قرآن اور حفاظت قرآن کے موضوع پر لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تدوین قرآن کے پیریڈ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دور نبوی میں تدوین قرآن، دوسری دور صدیقی میں تدوین قرآن، اور تیسری دور عثمانی میں تدوین قرآن۔ پہلے 2 ادوار پر پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے۔ آج ہم دور عثمانی میں تدوین قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 25 ہجری میں جب مسلمان آرمینیا کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے تو ایک موقع کے اوپر نماز کی ادائیگی کے دوران امام اور مقتدی حضرات کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ امام کسی ایک لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور مقتدی حضرات نے کسی اور لہجے میں قرآن حکیم کو سن رکھا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کسی بھی زبان مثلاً پنجابی، پشتو مختلف علاقوں میں مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے، تو اس کی زبان تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن زبان کے الفاظ کی ادائیگی مختلف علاقوں کے اندر تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے مختلف لہجوں میں قرأت قرآن کی یعنی قرآن کی تلاوت کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب یہاں یہ ہوا کہ امام کا لہجہ مقتدیوں سے مختلف تھا، مقتدیوں کا ڈیفرنٹ تھا جیسے انہوں نے سنا تھا، تو اس سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف تھوڑا سخت نوعیت کا ہوا۔ تو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی حضرت حذیفہ بن یمان وہاں موجود تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز صحابی تھے، بڑے برگزیدہ صحابی تھے، اور صحابہ اکرام میں ان کی بڑی رسپیکٹ موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ میرے رازدان ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رازدان اپنے مختلف راز بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ فوراً واپس مدینہ کے لیے نکل آئے، اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو جگایا، اور ان کو سارا معاملہ جو ہے وہ گوش گزار کیا، اور ان سے یہ کہا کہ اگر ہم نے امت کو قرآن کریم کے حوالے سے ایک لہجے پر اکٹھا نہ کیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ امت قرآن کے معاملے پر اختلاف کا شکار ہو جائے گی، تو ہمیں قرآن کو صرف قریش کے لہجے میں ہی جمع کر کے کمپائل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پروسیس کا سٹارٹ اس طریقے سے کیا کہ قرآن پاک کی جو موجود جتنی بھی کاپیز وہاں پہ تھیں یا لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا وہ سارا انہوں نے منگوایا، دوبارہ اکٹھا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو اپنے زمانے میں جو مصحف تیار کیا تھا اس کو بھی منگایا، وہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا جو ان کی بیٹی تھیں ام المومنین، تو ان کے پاس موجود تھا، ان سے بھی منگوایا، اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ قریش کے لہجے پر مصحف تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ٹاسک کی ابتدا ایسے کی کہ حضرت زید بن ثابت جن کو پچھلی کمیٹی میں بھی سربراہ بنایا گیا تھا، یہاں بھی حضرت زید بن ثابت کی زیر سرپرستی یا زیر نگرانی 12 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے ذمے کام یہ سپرد کیا گیا تھا کہ اس کمیٹی نے قرآن حکیم کو صرف قریش کے لہجے پر اکٹھا کر کے مصحف کو تیار کرنا ہے، اور اس کی پھر اس کے بعد کئی کاپیز بنائی جائیں گی۔ تو حضرت عثمان کے دور میں یہ کام حضرت زید بن ثابت کی زیر نگرانی جو ہے وہ انجام پایا، اور قرآن حکیم کو قریش کے لہجے کے اوپر اکٹھا کیا گیا، اور اس کی کئی کاپیز پھر اس کے بعد بنائی گئیں۔ کچھ کاپیز مدینہ میں رکھیں، اور باقی کاپیز جو ہیں وہ مکہ میں، شام میں، بصرہ، کوفہ، یمن اور بحرین یہاں پہ بھجوائی گئیں، جو اس وقت اسلام کے جو بڑے مراکز تھے، تاکہ وہاں پر موجود لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں۔
اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو قریش کے لہجے پر جمع کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے سامنے قرآن پاک ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نقطے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ نقطے اس زمانے میں نہیں لگائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام عرب تھے، عربی بولنے سمجھنے والے تھے، اہل زبان تھے، تو وہ نقطوں کے بغیر بھی سمجھ جاتے تھے۔ ان کو نقطوں کے بغیر ریڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو ان کو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام عرب کی حدود سے باہر نکلا اور قرآن عرب کی حدود سے باہر نکلا تو عجم جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کے لیے مشکل پیش آئی کہ وہ کیسے سمجھیں گے، نقطوں کے بغیر وہ کیسے قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ تو اس لیے نقطوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسٹرکشنز کے اوپر ان کے ایک سٹوڈنٹ ابو الاسود الدؤلی جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر سب سے پہلے نقطے لگانے کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور سب سے پہلے انہوں نے نقطے لگائے۔ اسی طرح قرآن حکیم پر اعراب یعنی زبر زیر وغیرہ پہلے موجود نہیں تھے، پہلے نہیں لگے ہوتے تھے، کیونکہ عربوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو بعد میں ضرورت کے تحت سب سے پہلے بنو عباس کے زمانے میں خلیل بن احمد الفراہیدی نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اعراب لگائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پہلے منزلیں، پارے اور رکوع بھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ کہاں سے آئے جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں اور 540 رکوع ہیں، تو یہ کہاں سے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت قرآن کی تاکید تھی، کہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس وقت ابتدا کے اندر لوگوں نے قرآن پاک کو ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 7 منزلیں قرآن پاک کی بنا دی نشانی کے طور پہ، تاکہ روز ایک منزل پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ بعد میں یہ مشکل ہو گیا کہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کو ختم کیا جائے، تو مہینے کے دنوں کے اعتبار سے قرآن پاک کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جن کو ہم 30 پارے کہتے ہیں، تاکہ 30 دن کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے، ایک مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ بآسانی ختم کر لیا جائے۔ اب رکوع کی طرف آتے ہیں کہ رکوع جو ہیں قرآن پاک میں کہاں سے آئے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 540 رکوع ہیں قرآن پاک میں۔ تو حفاظ قرآن جو ہیں، چونکہ انہوں نے تراویح میں رمضان میں قرآن پاک کو سنانا ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی نشانی کے لیے ہر رکعت کا اندازہ کر کے قرآن پاک کو 540 رکوعات میں ڈیوائیڈ کر دیا، تاکہ قرآن پاک بآسانی تراویح میں ختم کیا جا سکے۔